شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد علی رضا شیئر کر رہے ہیں جرمنی سے۔ علی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ اٹلی میں رہتے تھے، تو ہم لوگوں نے جرمنی شفٹ ہونا تھا۔ ہم لوگ سارے فیملی ممبرز تھے، اپنی گاڑی پر ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کا سفر تھا ہم لوگوں کا۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی ہی ڈرائیو کی تھی تو میرے بابا کو یہ خیال آیا کہ وہ پیٹرول پمپ پر ایک دفعہ جو ٹینکی ہے اس کو فل کروا لیں، تو وہاں پر گاڑی روکی، تھوڑی ہی دیر وہاں پر گاڑی روکی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر سفر شروع کر دیا۔ سب ریلیکس تھے، بہت اچھا سفر گزر رہا تھا۔ میری مدر جو تھی وہ سوئی ہوئی تھیں، ایک دم سے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ایک دم سے کیا ہوا ہے، یہ کیوں چیخ رہی ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنی چڑیل لگی ہوئی ہے، اور مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے میرے پاس ایک چمگادڑ تھی، میں نے اس کو بھی مار دیا ہے۔ وہ جو چڑیل تھی اس چمگادڑ کے روپ میں تھی۔ ان کی ایک دم سے کنڈیشن چینج ہو گئی۔ ہم لوگوں نے انہیں بہت سنبھالنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ریلیکس بھی کرنا چاہا، لیکن وہ عجیب طرح سے بیہیو کر رہی تھیں۔ ایک دم سے انہوں نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ سب اپنی جگہ پر پریشان ہو گئے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پر گاڑی بھی روکی کہ ان کی کچھ حالت سدھر جائے، لیکن جو ہی گاڑی روکی ان کا عجیب ہی حال ہو گیا، اور پہلے سے زیادہ ان کی کنڈیشن ورس ہوگی۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے وہ سفر پورا کیا۔ کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی، کبھی وہ چیخیں مارنے لگ جاتی، کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا۔ جب بھی ان کو ہوش آتا تھا وہ یہی کہتی تھی کہ میرے پیچھے ایک چڑیل لگی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ جہاں پر ہم لوگوں نے گھر لیا تھا وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی۔ ابو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں جا کر امام صاحب کو لے آؤں گا، لیکن ابھی بہت زیادہ رات ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی میری امی بے ہوش تھیں۔ جو ہی ان کو ہوش آیا وہ یہ بار بار یہ کہہ رہی تھی، جیسے ہی ان کو ہوش آیا وہ پھر چیخنے لگ گئیں، اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ باہر گیٹ پر میری سہیلی آئی ہے، وہ مجھے ساتھ لینے آئی ہے۔ بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہیں، اور وہ اپنی بڑی عجیب سی ان کی کنڈیشن تھی۔ چہرہ بھی ان کا عجیب سا لگ رہا تھا، اجنبی سا، آنکھیں بھی اجنبی سی لگ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے ان کو بہت زیادہ روکنا چاہا۔ وہ فوراً سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ میرے بابا جو تھے اس وقت وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، گارڈن میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کس ٹائم میں جاؤں گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ عجیب و غریب گیٹ اپ میں کوئی عورت ہم لوگوں کے گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کلہاڑی تھی، اور وہ میرے بابا کی طرف بڑھنے لگ گئی، یعنی ان کو وہ مارنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ ان کے پاس ہی پہنچی تو بابا نے اونچا سا شور مچانا شروع کر دیا۔ جو ہی انہوں نے شور مچایا وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ غائب ہو گئی، اور وہیں سے اسی روم سے پھر باہر میری مدر آ گئی، اور وہ بھی چیخنے لگی اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ باہر میری سہیلی کھڑی ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگ ان کو اندر لے کر آئے۔ وہ اپنے بالکل بھی کنٹرول میں نہیں تھی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو میرے بابا مسجد میں گئے، جا کر امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ میں فری ہو کر آؤں گا، ابھی میں نہیں آ سکتا۔ جب نماز وغیرہ ہو گئی، سارے نمازی چلے گئے، تو امام صاحب ہم لوگوں کے گھر آئے۔ جب انہوں نے آ کر میری مدر کو دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جب میری امی کو دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی چڑیل لگی ہوئی ہے۔ اب وہ تو اپنی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکیں، کہ اپنی سینسز میں نہیں تھی وہ، کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کو کون چیز ڈرا رہی ہے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کالے رنگ کا بکرا آپ لوگوں کو
اس گھر میں ذبح کرنا ہوگا، اور اس کی آپ لوگ جیسے ہی صدقہ دیں گے تو وہ بلا ٹل جائے گی۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مغرب کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے گھر آ جاؤں گا اور اس وقت ہم لوگ وہاں پر صدقہ دیں گے۔ وہ مولوی صاحب جو تھے مغرب کے بعد ہم لوگوں کے گھر آ گئے۔ جس کمرے میں میری مدر تھی وہاں پر انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھا، قرآن خوانی بھی کروائی ہم لوگوں نے، اور مغرب کے بعد کالے رنگ کے بکرے کا صدقہ بھی دیا۔ جیسے ہی صدقہ دے کر وہ جو صدقے کا گوشت تھا ہم لوگوں نے وہاں پر بانٹ دیا۔ اس کے بعد میری مدر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو وہ نارمل تھی۔ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، بس وہ ان کو اتنی بات ضرور یاد تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ میں نے کسی چمگادڑ کو مارا تھا۔ اس کے بعد سے میرا یہ حال ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ پابندی شروع کر دی نماز کی۔ ہم لوگ باوضو رہتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ دوبارہ کبھی بھی ہم لوگوں کے گھر پر ایسی کوئی مصیبت نہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے اب ہم لوگ سب ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے ٹف تھا۔ بہت شکریہ محمد علی رضا۔ اللہ آپ کے پیرنٹس کو، آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی سٹوریز میں میسیج دیا ہے کہ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات کسی اور روپ میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو جانور ہم دیکھ رہے ہیں وہ نارمل جانور ہی ہو۔ بعض اوقات وہ غیر مرئی مخلوقات روپ لے کر آتے ہیں، چمگادڑ کے روپ میں بھی اکثر آتے ہیں، چھپکلی کے روپ میں آتے ہیں، بلی، سانپ، اکثر ان چیزوں کے روپ میں آتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ ایسے کسی بھی جانور کو دیکھیں تو ایک دم سے اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اگر تم جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، کیونکہ جس روپ میں وہ ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کو مار دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں۔ اس چیز کی احتیاط کیا کریں۔ کچھ دن پہلے میرے ایک لسنر نے کمنٹ باکس میں پوچھا تھا کہ خواب میں بھینس کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ تو خواب میں بھینس کا دیکھنا جادو کی علامت بھی ہوتی ہے اور جنات کی علامت بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کالے رنگ کی بھینس لگی ہوئی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کسی سائے کا شکار ہے، یعنی آپ کے اوپر جنات یا اسیب کا کوئی سایہ ہے، تو اس کا آپ کوئی دم وغیرہ کروائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ خواب میں اگر کسی کو فوت ہوتے دیکھیں، مرتے دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ خواب میں اگر کسی زندہ انسان کو آپ فوت ہوتے دیکھیں، یعنی وہ مر چکے ہیں، آپ لوگ یہ خواب میں دیکھیں تو ان کی اتنی ہی لمبی زندگی ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر ہر انسان سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی خواب کا مطلب پتہ نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا خواب ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی صدقہ خیرات کر دیا کریں، اس سے برے خواب ٹل جاتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی ایسے انسان کو خواب نہیں سناتے جو آپ کو الٹ تعبیر دے دیں۔ جو بھی تعبیر دی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ایک نیوز پیپر بوائے نے شیئر کی۔ وہ کہتا تھا کہ میں مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کے گھروں میں اخبار دیا کرتا تھا۔ میرا یہ کام تھا کہ میں رات تقریباً 3:30 4 بجے نکل جاتا تھا ایجنسی سے۔ میں نے پہلے نیوز پیپر لینے ہوتے تھے، پھر دور دراز علاقوں میں نے وہ جا کر ڈیلیور کرنے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ابھی بالکل صبح کی روشنی نہیں ہوئی تھی، کچھ اندھیرا ہی تھا ابھی۔ تو میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے گھر تھے، کھنڈر تھے بالکل، وہ جگہ بالکل ویران تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دم سے چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاؤں میں پائل پہن کر یہاں پر چل پھر رہا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ اتنی رات کو یہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو چلنے کی آواز تھی وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ میں سائیکل پر تھا، اس کے باوجود مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل روکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا، تب بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جو ہی میں اپنا سائیکل چلا کر آگے جانے لگا تو ایک دم سے، میں نہیں جانتا کہ کہاں سے، ایک عورت ایک دم سے میرے سائیکل کے آگے آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کے پیروں میں پائلیں تھیں۔ ان کو وہ وہاں پر کھڑی ہو کر بھی اپنے پاؤں اس طرح سے موو کر رہی تھی جیسے ان کی آواز نکال رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہا میں تو یہیں پر رہتی ہوں اور روز تمہیں دیکھتی ہوں، آج تو میں تمہیں بلا بھی رہی ہوں اور تم میری بات نہیں سن رہے۔
ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی، ایک دم سے اس کا قد بہت زیادہ بڑا ہو گیا اور وہ ایک دم سے ڈراؤنی سی آوازیں نکالنے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرایا، میں نے وہیں پر اپنا سائیکل چھوڑا، نیوز پیپر بھی وہیں پر چھوڑے اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جس طرف سے میں آ رہا تھا میں نے اسی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے بھاگنا شروع کیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ وہ اتنی زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی، ایک دم سے جو ہی وہ جو کھنڈر تھے، ساری وہ جگہ جب ختم ہوئی تو وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ مجھے پہلے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میں اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں اپنی ساری بات بتائی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وہ جو کھنڈرات ہیں وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیر ہے، تم اتنی رات کو وہاں پر آئے ہو، ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا اور تم اخباریں دے رہے ہو سب کے گھروں میں، اس وجہ سے اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اگر اس سائڈ پر آؤ تو اتنی رات کو مت آنا، ورنہ وہ چیزیں تمہیں جانی نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ پھر میں نے وہیں پر انتظار کیا، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی اور صبح کی روشنی جیسے ہی ہر طرف پھیلی، اس کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں پھر بھی ڈرتا ڈرتا اس جگہ پر گیا تو میرا سائیکل اور میری جو اخباریں تھیں وہ وہیں پر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو اٹھایا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں کافی زیادہ بیمار رہا، مجھے بخار ہو گیا تھا، خوف بھی تھا، اور یہ جو ایک دم سے یہ حادثہ ہوا، میں نے اس چیز کو، اس مخلوق کو بہت پاس سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں کبھی بھی اتنی رات کو میں وہاں پر اس سائڈ پر نہیں گیا۔ اس کے بعد میں جب دن کی روشنی ہوتی تھی تبھی اس ایریے میں نیوز پیپر بانٹنے جایا کرتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنر، جو کھنڈرات ہوتے ہیں جہاں پر ویرانے ہوں، ٹوٹے پھوٹے گھر ہوں، وہ جگہ ویسے ہی ویران ہوتی ہے، تو ان ویرانوں میں پھر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک جنات آزاد ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ ایسے کھنڈرات اور ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی ان کو ڈرا کر تو کبھی اپنی طرف متوجہ کر کے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ لوگ کسی کھنڈر والی جگہ سے گزر رہے ہوں، ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جو ویرانے پر مبنی ہو، تو اپنا خیال کرنا چاہیے، آیت کرسی پڑھتے رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز آپ کا راستہ نہ روک سکے۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں، میں نوشہرہ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ میری خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ وہیں پر نوشہرے میں ہی رہتے تھے، وہیں پر ہم لوگوں کا پاس ہی ایک گاؤں تھا۔ اکثر ہم لوگ، میں اور میرا ایک دوست، ہم لوگ گھومتے پھرتے پہاڑوں والی طرف چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پر ہم لوگ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ اب ہم لوگوں کی ایک روٹین بن گئی تھی۔ جب تک ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے نہیں تھے، وہاں پر ٹائم سپینڈ نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے اپنی روٹین کے مطابق ہم لوگ وہیں پر جا کر بیٹھے۔ آج تھوڑا موسم بھی خراب تھا، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل بھی بنے ہوئے تھے۔ ابھی ہم لوگ جا ہی رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں کے گاؤں کے ایک بزرگ بھی ملے۔ وہ ہم سے یہ پوچھنے لگے کہ کس طرف جا رہے ہو تم لوگ؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ موسم خراب ہے، اس موسم میں زیادہ اونچائی پر مت جانا، کیونکہ اس موسم میں اکثر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا موسم تھا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ وہ ہمیں منع کر رہے تھے کہ اس طرف مت جانا، وہ جگہ بالکل ویران ہے اور وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں یہی کہا کہ ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ تو وہاں پر جا کر معمول سے بیٹھتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو ان کی بات پر کوئی خاص یقین نہیں آیا۔ ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ اگر وہاں پر ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں ضرور کبھی نہ کبھی نظر آتا۔ ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو میرا دوست یہ کہنے لگا کہ آج مجھے وہ سب بھوک لگی ہے، میں گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ابھی ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے آدھا پونا گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ گھر چلے جائیں گے، اب تم اسپیشل پھر گھر جاؤ گے، پھر لے کر آؤ گے۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، بس میں ابھی لے کر آتا ہوں، آج ہم کھانا یہیں پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ ضد کرنے لگ گیا۔ میں نے اسے یہ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میرے سامنے اپنے گھر کی طرف جو راستہ تھا پہاڑ سے نیچے اتر کر اس طرف گیا۔
ابھی اس کو گئے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، وہ میری آنکھوں سے جسٹ ایسے تھا کہ اوجھل ہوا تھا، یعنی وہ اس راستے پر ہی چلا گیا تھا جہاں سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے میرے سامنے بھی ایک پہاڑ تھا، وہ تھوڑا سا ہی اونچا تھا، جس پر ہم بیٹھے تھے اس سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ بہت زیادہ آندھی بھی آ رہی تھی، ہم لوگ سائڈ پر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میرا وہی دوست مجھے وہاں پر کھڑا ہو کر آوازیں دینے لگ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو مجھے آوازیں دے رہا ہے، میرے دوست کا نام طارق تھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ طارق تو ابھی میرے سامنے گھر گیا ہے کھانا لینے کے لیے، تو پھر یہ کون ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے؟ میں نے پلٹ کر جب دیکھا تو وہ طارق ہی تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ سے نیچے اترا تھا، پھر وہ سامنے والے پہاڑ پر کیسے آ گیا؟ مجھے لگا شاید یہ کھانے کا بہانہ کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا، تو یہ بیک سائڈ سے ادھر اوپر آ گیا ہوگا۔ مجھے بار بار آوازیں دے رہا تھا، ادھر آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے، ادھر آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی، آندھی آ رہی تھی اور بہت زیادہ کالے بادل بھی تھے، اور وہ بار بار مجھے بالکل پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر آوازیں دے رہا تھا۔ میں اس کو اونچا اونچا بول کر یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ آگے مت آؤ، تم گر جاؤ گے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ پھر مجھے آوازیں دینے لگ گیا۔ جب میں اس کی طرف جا رہا تھا، میں بہت آرام سے جا رہا تھا، وہ جگہ کافی زیادہ اونچی تھی اور نیچے بہت زیادہ گہری کھائی بھی تھی۔ جو ہی میں اس کے پاس جانے لگا، وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں ہنس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ ہنستے ہنستے جو ہی میں اس کے پاس گیا، اس نے ایک دم کھائی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے کھائی کی طرف چھلانگ لگائی، میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ گیا۔ میں جو ہی اس طرف بھاگتا ہوا گیا، مجھے وہ آندھی اور وہ سب بھول گیا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب وہاں سے جھانک کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے نیچے چھلانگ لگائی، نیچے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کہاں گیا؟ میرا بالکل سر چکرا گیا کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پاؤں پکڑ کر پیچھے کسی نے مجھے کھینچا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ میں نے وہاں سے فوراً خود کو سنبھالا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا گھر کی طرف۔ ابھی میں ان پہاڑوں سے نیچے اتر کر آ ہی رہا تھا، ابھی میں گھر کے آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا، میں نے دیکھا طارق سامنے سے آ رہا تھا کھانا لے کر۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، وہ سامنے چلتا ہوا آ رہا تھا، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور میں وہیں پر گر گیا۔ میں اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کو خود سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے گر گیا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ مجھے میرے گھر لے کر آئے۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا، میں اس قابل ہوا بولنے کے، تو وہ طارق میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں ڈر گیا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ تم نے میرے سامنے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی پہاڑ کے اوپر سے، تم کون ہو؟ وہ بار بار قسمیں اٹھا رہا تھا کہ تم پاگل ہو گئے، میں ہی تو تمہیں کہہ کر یہ گیا تھا کہ میں کھانا لینے جا رہا ہوں، پھر میں کہاں پر پہاڑ پر آ گیا۔ پھر میں نے سارا واقعہ سب کو بتایا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے گاؤں کے اور لوگ بھی تھے، میں نے انہیں بتایا کہ میں پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس طرف سے آوازیں آنے لگیں، تو میں نے طارق کو دیکھا تھا، طارق مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس جانے لگا تو اس نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میرا پاؤں بھی کسی نے کھینچا تھا وہاں سے۔ سب نے یہی کہا کہ ان پہاڑوں پر بہت زیادہ جنات ہیں، وہ جنات اسی طرح سے انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، مختلف روپ لے کر وہ سامنے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے ہم لوگوں کے گاؤں کے، کافی زیادہ ان کی ایج تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ان پہاڑوں پر ہمزاد جنات کا بسیرا ہے جو انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے ہی رشتہ دار یا اپنی ہی شکل کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں وہاں پر، اور وہ پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے اور کچھ لوگ وہاں سے گر بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کبھی دوبارہ ان پہاڑوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر طارق اور میں کبھی بھی اس سائڈ پر نہیں گئے۔ اس چیز کا خوف ہی ذہن میں اتنا تھا، آج بھی جب کبھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میں بہت زیادہ سہم جاتا ہوں، کیونکہ جو چیز میں نے اس ٹائم فیل کی تھی، جو کچھ میں نے دیکھا تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس کو سہ ہی نہ پاتا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شاہد آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز، پہاڑ کی چوٹیوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ انسان کو بعض اوقات بہت زیادہ اونچائی سے دھکا بھی دے دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ بہت سے حادثے انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کبھی ایسی جگہوں پر جائیں تو اپنا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ مظفر آباد کے کچھ دوستوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
یہ 4 سے 5 لڑکوں کا گروپ تھا اور وہ لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کالج لائف کی بات ہے، ہم لوگ جہاں بھی جاتے تھے ہم لوگ اکٹھے جاتے تھے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں نے جانا ہوتا تھا ہم لوگ پہلے سارا گروپ اکٹھا ہوتا تھا اور پھر ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے، ہم سارے دوست تھے۔ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو اس دن بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، سردی کا موسم تھا اور ان علاقوں میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک چائے والا ہوٹل دیکھا، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے چائے پی۔ چائے پیتے پیتے ہم لوگوں کو کافی دیر ہو گئی، پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا اب ہم لوگوں کو گھر واپس جانا چاہیے۔ ایک تو ہم پیدل تھے، دوسرا اپنے گاؤں سے بھی دور تھے۔ جب ہم لوگوں نے واپس جانا شروع کیا، ابھی ہم لوگوں کے جو گاؤں کا حصہ تھا اس کو 2 راستے لگتے تھے، ایک مین راستہ لگتا تھا، ایک سینٹر سے ایک راستہ تھا۔ وہاں پر لوگوں نے کچھ کچے مکان بنائے ہوئے تھے جہاں پر وہ اپنے مویشیوں کے لیے چارہ وغیرہ بھرا کرتے تھے، ان کو وہاں پر سٹور کیا جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں تو ان جگہوں کو بالکل بند کر دیا جاتا تھا کہ ان کا وہ جو چارہ اور وہ جو کھانے والی چیزیں ہیں اور لکڑیاں ہیں وہ گیلی نہ ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے سوچا ہم لوگ اس راستے سے چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم لوگ لمبے راستے سے جائیں گے تو ہم لوگ اور زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اسلامک گھرانے سے اس کا تعلق تھا، ان کے اپنے گھر میں حافظ قرآن اور اس طرح کا ان کا سلسلہ تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس راستے پر چلنا شروع کیا، وہ سارا کچا راستہ تھا اور سردی ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویران تھا، دور دور تک دھند تھی اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کچے مکانوں میں سے جب ہم لوگ گزر رہے تھے، ہم لوگوں کو ایک عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں انہی کچے مکانوں میں سے۔ اب سارے گاؤں کو پتہ تھا، ہم لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، ہم لوگوں کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہاں پر کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے اس موسم میں خاص طور پر، پھر یہ عورت کیسے رو رہی ہے۔ ایک دم سے اس عورت کی رونے کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہونے لگ گئیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ ڈراؤنی انداز میں بہت اونچا رو رہی ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب ہم لوگوں کا وہ جو دوست تھا اس نے یہ کہا کہ یہ انسان کی آواز نہیں ہے، اس کی رونے کی آواز اور قسم کی ہے، یہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اس راستے سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی مصیبت میں نہ ہو۔ وہ بار بار ہمیں روک رہا تھا کہ ان آوازوں پر غور مت کرو، آیت الکرسی پڑھو اور سیدھا چلنا شروع کر دو۔ ہم لوگوں میں سے 2 لڑکے جو تھے وہ پیچھے تھے۔ ان لوگوں نے جب ان گھروں کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کداور کالے رنگ کے 2 سائے ان گھروں کے پاس ہمیں نظر آئے اور وہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے نکلو، یہاں پر جنات ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کچے راستے پر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ اس راستے کو ہم لوگوں نے کراس کیا اور اپنے گاؤں میں پہنچے۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کے دوست نے ہمیں بچا لیا۔ اگر وہ ہمیں یہ بات نہ بتاتا کہ یہ کسی انسان کے رونے کی آواز نہیں ہے تو شاید ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتے۔ جن لڑکوں نے ان 2 سائے کو دیکھا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ان کے حلیے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ کالے رنگ کے باقاعدہ سائے تھے جو ان گھروں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ دوبارہ کبھی بھی ہم ان کچے مکانوں کی طرف نہیں گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جب کوئی کسی کو بھی کسی جگہ سے کسی بات سے روکے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے اللہ انسان کے دل میں وہ چیز ڈال دیتا ہے کہ آپ کسی کو روک دیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، تو اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نینا وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا ہارر سٹوری چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے جس پر میں ولاگ ابھی ان دنوں میں نہیں پوسٹ کر پا رہی، انشاءاللہ جلدی ولاگ بھی اس پر میں اپلوڈ کروں گی، اسے بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اور کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔